اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے، لیکن رات کے بعد اجالا تو آتا ہے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے، اور ایک دن اجالا آئے گا۔ ایک دن اس امت مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چاند چمکے گا، اور پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارکہ ہے، آج ہی ہے، تقریباً آج ہی ہے۔ مجدد الف ثانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو۔ اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی، رات ہوتی، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی، وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے، مراقبے میں، مکاشفے میں۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے۔ سنو، پیر کیسا ہو، مرید کیسے ہو، توجہ، جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، مریدین ہمیشہ جمع رہتے تھے، اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے۔ فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی؟ کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ اندر لے گئے، وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد مریدوں کا جمگٹا تھا، وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ توجہ، شیخ محدث دہلوی فرماتے میں قریب جا کر بیٹھ گیا، تصوف کی باتیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، سب ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں کھڑا ایک مٹکا بھرا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے، اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پینا شروع کیا، اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، آپ بھی مہمان ہیں۔ آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، آپ کیسے پی رہے؟ محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو، یہ الگ شراب ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں آج، طریقت کی شراب ہے، ہاں معرفت کی شراب ہے، آپ پی لو۔ محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا۔ توجہ، جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولوی صاحب پی لو شراب،
ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا۔ اب بات کیا ہو گئی؟ شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا، روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے، رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیر صاحب بتا رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے، مولوی صاحب پی لو، میں جو شراب دے رہا ہوں، ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا۔ اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ، کیا کرے آدمی؟ میرے دل کی بات جان گیا۔ ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹھی پر لوگ بک جا رہے ہیں، ہاں صرف چٹھی میں، آرے میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کے آیا، وہ کیا لے کے آیا، ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو۔ پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا کروں؟ پی لوں یا چھوڑ دوں؟ اخیر کار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا، جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک قطرہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا۔ واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی بات تو ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں اس بابا نے صرف ڈھکوسلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں۔ جب رات کا وقت ہوا، شیخ محدث دہلوی اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دی ہوئی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کرا دوں گا، میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا۔ اب اور بڑا امتحان ہے، کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی، لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ آپ اس وقت بھی جمے رہے اپنے دین پر، کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں، پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے، آج پھر وہی حال، بابا پھر سے کھڑا ہے، کہا پی لو میری بات سن لو۔ آپ نے کہا نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، حضور کی زیارت نہیں۔ ایک عاشق صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو، اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دل تڑپنے لگ گیا، آہیں نکلنے لگ گئی۔ تیسری رات تھی، شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسے ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کے۔ یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو، یا رسول اللہ اغثنی، میرے آقا مدد کرے، میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے، کون حق پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے، وہ بابا آ رہا تھا، سامنے تھا، اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ اور شیخ محدث دہلوی کی طرف آواز آئی، عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ ہے میرے دین و ایمان کا امتحان۔ شیخ محدث دہلوی شاداں و فرحاں خوش ہو گئے، ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری 2 دن کے بعد ملی ہے۔ ایک عاشق صادق کی آنکھیں چمک گئی، دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا، چین و سکون میں آ گئے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے، وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے، وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا
نہیں, آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی. شیخ محدث دہلوی کہتے چل کر کے میں آیا تو وہاں دھواں دھواں تھا, جھوپڑی نہیں تھی, وہاں کچھ لوگ کھڑے تو تھے, مریدین سب جمع تھے. میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں, بابا کہاں ہیں, پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ کہا عجیب حادثہ ہو گیا, کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارا پیر صاحب کتا بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا. ہاں, لوگوں کو کتا بننے میں دیر نہیں لگے گی, انتظار کرو, جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی, اللہ کریم کا عذاب آئے گا, سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوسلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ. بس اے مسلمانوں توجہ, اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں. اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اے سنیوں, ہم تو کربلا والے ہیں یا نہیں؟ ہاں, ہمارا تعلق وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق حسین اعظم کی قدم, ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے الحمدللہ. تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے. پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں, آخرت میں تو دیکھنا ہے. آخرت پر ایمان ہے. یہاں کیا ہے, جتنا بھی چاہو جی لو, لیکن ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. چاہے وہ گھر میں مرو, ہاسپٹل پہ مرو, کہیں پر بھی مرو, مرنا ہے. اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن. اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھونکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا. اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو, تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن. حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا, کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے, کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے, کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, خود میرے آقا فرماتے ہیں, ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا, آپ کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی, میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوگا. آخرت تو دیکھنی ہے, ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے. اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا. کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا, کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا, حضرت خباب ابن عرت کو یاد کرنا, سیدہ سمیہ کو یاد کرنا. یہ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا, کسی کو انگاروں پر سلایا ہے, کسی کے ناک کان کاٹ دیے, انگلیوں کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ دیا, ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی. لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا, ایک ہی نعرہ تھا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا؟ ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں, دیتے. کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے, کون ہے؟ بہرحال
میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو، کسی کو پریشان کرو، ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے، ہم کسی کے قتل و غارت، کسی کے تہس نہس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہ ہی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہاں بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا حضور کی طرف بھونکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں۔ جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے، میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس، میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا، جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں، جو رسول معراج کی شب ہمیں نہیں بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے، اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے، سب سے بڑا بے غیرت آدمی۔ بہرحال میرا میسج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حکایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آئے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا۔ ہاں، اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھندا، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے۔ ممبئی تو باباؤں کی کان ہے، ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں، آپ دیکھ کر کے حیرت میں پاک کی طرف لے جاتا ہو پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے؟ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی۔